الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان کے اندر ارشاد فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم اور آپ کی بیوی جنت کے اندر رہے، جنت کے اندر جو آپ چاہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، آپ نے فلاں درخت کے قریب نہیں جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوتی ہے، اس درخت کا پھل استعمال کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، آدم میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اب میں آپ کو جنت سے دنیا کے اندر بھیجتا ہوں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت سے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد یا تقریباً 1200 سال کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے اندر پیدا ہوئے، آپ کے والد بت فروش تھے، بت تراش تھے، وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ بتوں کو بنا کر بازار کے اندر فروخت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے۔ قرآن عظیم الشان کے اندر بھی یہی نام آتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا، اپنے والد آزر کو دین کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک اور کافر والد کو کئی مرتبہ دین کی دعوت دی کہ آپ ان بتوں کو چھوڑ دیں، ایک اللہ کی عبادت کیا کریں۔ یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے ابا جان یہ بت نہ تو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ جب یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، کچھ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے، آپ ان کی پوجا عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لیکن والد نہ مانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کے اندر ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب کافر اور مشرک والد سے بات کرتے ہیں تو اس وقت تعظیم کا پہلو سامنے رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی کسی بڑے سے بات کرنی ہے، چاہے وہ کافر مشرک کیوں نہ ہو، وہ بے دین کیوں نہ ہو، وہ غفلت کی زندگی کیوں نہ گزار رہا ہو، اس کے ساتھ جب بھی گفتگو کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے تو تعظیم اور ادب کا پہلو سامنے رکھنا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے اسماعیل سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب کے اندر دیکھا انی اذبحو کا تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، بتا میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے رائے معلوم کرتی ہیں تو بیٹے نے اس وقت وہی الفاظ استعمال کیے جو ابراہیم نے اپنے مشرک اور کافر والد آزر کے لیے استعمال کیے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابتی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی دین کی دعوت دیتے ہوئے یا ابتی کہا، اور جب اسماعیل چھوٹا بچہ اپنے والد ابراہیم سے بات کرتا ہے وہی الفاظ وہی حروف استعمال کرتا ہے، تو ہمیں قرآن عظیم الشان کے اندر سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب بڑے ادب والی زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام اچھی صفات ان کی نسلوں کے اندر منتقل فرما دیتی ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آج یہ اپنے والد کی عزت کرتا ہے، والد کا احترام کرتا ہے، والد کی تعظیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے اپنی اولاد عطا فرمائیں گے تو اسے ماں باپ کا باادب بنا دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو مرتے دم تک ایمان کی دولت نہ ملی۔ بعض روافظ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو ایمان کی دولت ملی تھی، وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں۔ روافظ ابراہیم کے والد آزر کے بارے میں مومن ہونے کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روافظ کا ایک عقیدہ ہے کہ جتنے بھی امام ہوتے ہیں ان کے اوپر جتنے بھی بڑے حضرات ہوتے ہیں تو کوئی بھی کافر اور مشرک نہیں ہوتا، لیکن نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیں، آپ علیہ السلام کی احادیث کو دیکھیں، مفسرین کو اٹھا کے دیکھیں، تمام مفسرین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ آزر کو آخری دم تک ایمان کی دولت نہ ملی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اپنے والد آزر سے ہوگی۔ آزر کے چہرے کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، بالوں کے اندر مٹی پڑی ہوگی، چہرہ عجیب قسم کا نظر آ رہا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام محشر کے میدان میں اپنے والد آزر سے فرمائیں گے کیا میں نے دنیا کے اندر آپ کو نہیں کہا تھا کہ رب کی نافرمانی نہ کریں، میری نافرمانی نہ کریں؟ آپ نے میری بات نہیں مانی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر محشر کے میدان کے اندر کہیں گے بیٹا ابراہیم میں آج تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج تو جو کچھ بھی کہے گا میں تیری بات کو مانوں گا، اطاعت کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام محشر کے میدان میں عرض کریں گے اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں آپ کو ہر معاملے کے اندر راضی کروں گا، اللہ میرے والد کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ میرے والد کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیجئے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ابراہیم میں نے جنت کو کافر اور مشرک کے اوپر حرام کر دیا ہے، تیرا والد جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ میرا اللہ ابراہیم علیہ السلام سے فرمائیں گے ابراہیم ذرا پاؤں کی طرف دیکھو۔ جب ابراہیم علیہ السلام پاؤں کی طرف دیکھیں گے اللہ نیچے تک سارا منظر ابراہیم کو دکھائیں گے، والد بچو کی شکل میں بالوں کے اندر لپٹا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت عرض کریں گے اللہ یہ کیا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ تیرا والد ہے جس نے پوری زندگی کفر اور شرک کے اندر گزار دی، حتیٰ کہ اس کی ٹانگوں اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ لیکن اس سے ابراہیم علیہ السلام کی شان کے اندر کمی نہیں آتی کہ والد جہنم کے اندر جائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے اندر پیدا ہوئے، جس گھرانے کے اندر ابراہیم نے جنم لیا، وہ کٹر قسم کے بت فروش اور بتوں کو پوجنے والے تھے۔ پوری زندگی والد بتوں کو بنا بنا کے بیچتا رہا۔ اللہ رب العزت نے اس گھرانے کے اندر اپنا ایک مواحد پیدا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کے اندر بھی ایمان اور اسلام کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام امیلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد
बाबुल के अंदर ज़िंदगी गुजारते थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद आज़र ये बादशाह का खसूसी बंदा था। बादशाह खसूसी तौर पे इनको इज़्ज़त दिया करता था, इन्हें करीब करता था। दुनिया के अंदर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी कायनात के ऊपर बादशाहत की है। उन 4 बादशाहों के अंदर 2 बादशाह मुसलमान थे और 2 काफिर थे। मुसलमान बादशाह कौन से थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको अल्लाह ने ज़मीन और हवाओं जिन्नात की बादशाहत अता फरमाई थी, और दूसरा हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इनको भी पूरी कायनात की बादशाहत अता फरमाई थी। और 2 काफिर ऐसे गुजरे हैं जिनको अल्लाह ने पूरी कायनात की बादशाहत अता फरमाई। एक को नमरूद कहा जाता है और दूसरे को बख्ते या बुख्ते नसर कहा जाता है। तो नमरूद को पूरी कायनात के अंदर बादशाहत मिली थी, और ये नमरूद वो शख्स है जिसने सबसे पहले अपने सर के ऊपर सोने का ताज रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने अपने सर के ऊपर किसी किस्म का ताज नहीं रखा। और नमरूद वो वाहिद शख्स है जिसने कायनात के अंदर सबसे पहले लोगों के ऊपर जुल्म करना शुरू किया। और नमरूद कायनात के अंदर वो वाहिद जालिम बदबख्त शख्स है जिसने इस कायनात के अंदर उलूहियत और खुदाई का दावा किया। फिरऔन ने खुदाई का दावा, अना रब्बुकुमुल आला का दावा बाद में किया था। फिरऔन से पहले नमरूद ने कहा कि मैं खुदा हूँ। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोटे थे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा माँ की गोद में अपनी माँ से पूछा, अम्मी आपका खुदा कौन है, मेरा खुदा कौन है? तो माँ ने कहा, बेटा तेरा खुदा तो मैं हूँ। अच्छा आपका खुदा कौन है? माँ ने कहा, मेरा खुदा तेरा वालिद है। अच्छा मेरे वालिद का खुदा कौन है? तो माँ ने कहा, तेरे वालिद का खुदा नमरूद है। जब शाम के वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र घर के अंदर तशरीफ़ लाए तो माँ ने आज़र से कहा, अपने खावंद से कहा कि आज आपका बेटा ये अजीब किस्म के सवालात कर रहा था। तो आज़र ने इब्राहीम से पूछा, तूने अपनी वालदा से सवालात किए थे? तो बेटा इब्राहीम कहने लगा, मैंने अपनी वालदा से इतना पूछा कि मेरा खुदा कौन है? तो वालदा ने जवाब दिया, आप भी बता दें। आज़र कहने लगा, तेरा खुदा तेरी माँ है, तेरी माँ का खुदा मैं हूँ, मेरा खुदा नमरूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अच्छा आपका खुदा तो नमरूद है, तो नमरूद का खुदा कौन है? वालिद को गुस्सा आया, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पे तमाचा मारा और फरमाया, खामोश हो जा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक़्त तो खामोश हो जाती है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी को देखा जाए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी बुतों, सितारों और नमरूद की नफ़ी करते हुए नज़र आए। हत्ता कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी हो चुकी थी, जवानी की उम्र थी। तो एक मरतबा इलाके के अंदर कहत साली हुई तो इब्राहीम से किसी ने कहा कि नमरूद जो है गल्ला तकसीम कर रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गल्ला लेने के लिए जाते हैं, लेकिन हकीकत के अंदर आपने नमरूद को रब की तरफ बुलाना था, अल्लाह की तरफ दावत देनी थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे तो नमरूद आपको जानता था कि इब्राहीम बुतों की नफ़ी करता है, सितारों की नफ़ी करता है। तो नमरूद इब्राहीम से कहने लगा कि आपको गल्ला नहीं मिल सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नमरूद अगर तू गल्ला नहीं देगा तो मेरा खुदा मुझे गल्ला देगा। अब वहाँ पे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग गल्ला लेने के लिए आए हुए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा सबसे बेहतरीन मौका है कि इनको अपने रब का तारुफ करवाया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा अल्लाह रिज़्क़ देता है, मेरा अल्लाह मुझे खिलाता है, मेरा अल्लाह मुझे पिलाता है, और मेरा अल्लाह तो वो है जो लोगों को ज़िंदगी भी देता है, मौत भी देता है। नमरूद कहने लगा, इब्राहीम ये कौन सा मुश्किल काम है, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा आप भी कर सकते तो करके दिखाएं। नमरूद ने 2 बंदों को बुलाया, एक के बारे में कत्ल का फैसला हो चुका था, दूसरा जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार रहा था। जिसके बारे में कत्ल का फैसला हो चुका था, नमरूद ने उसे आज़ाद कर दिया। जो जेल की सलाखों के पीछे चंद दिन के लिए वक्त गुजार रहा था, उसे फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया। तो कहने लगा, इब्राहीम देखो मैंने एक बंदे को जिंदगी दे दी और दूसरे बंदे के ऊपर मौत तारी कर दी।
حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے اس بندے کی موت کتنی ماری جا چکی ہے، عقل کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں، میرا مقصد یہ تھا زندہ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر روح ڈال دی جائے، اور موت کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے اندر سے روح نکال لی جائے، لیکن نمرود کی تو عقل ہی جا چکی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی طرف دیکھ کے کہا اچھا اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اس پوری کائنات کے اندر تو لوگوں کا رب اپنے آپ کو بتلاتا ہے، تو میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب کے اندر غروب کر دیتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو آج مغرب سے نکال کے دکھا، میں تجھے رب مان لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو نمرود آپ کے سامنے لاجواب ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ نمرود نے ابراہیم سے یوں نہیں کہا کہ ابراہیم تیرا رب جب سے میں نے دیکھے سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، اپنے رب سے تو کہے کہ تیرا رب آج سورج کو مغرب سے نکال دے۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر نمرود اس وقت ابراہیم سے اس کا مطالبہ کرتا، ابراہیم علیہ السلام نے صرف ہاتھ اٹھا کے عرض کرنا تھا اللہ آج تو ابراہیم کی وجہ سے سورج کو مغرب سے نکال دے، تو اللہ تعالیٰ سورج کو مغرب سے نکال دیتا، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی صداقت وہاں بھی ظاہر کر دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، لیکن اپنا کام کر لیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ تو راستے کے اندر سوچا میں تو غلہ لینے کے لیے گیا تھا، گھر جاؤں گا تو گھر والے کیا کہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 گٹو تھے یا بوریاں تھی، تھیلے تھے، تو اس کے اندر ریت ڈالنا شروع کر لی، ان دونوں تھیلوں کو اپنے کندھے کے اوپر رکھا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ جب گھر کے اندر داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تھکاوٹ تھی، نیند کا غلبہ تھا، تو ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ ٹیک لگا کے سو جاتے ہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ابراہیم کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے آئے ہیں، آٹا لے کے آئے ہیں، میں دیکھوں تو صحیح اس کے اندر ہے کیا۔ جب سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں تھیلوں کو کھول کے دیکھا، وہ دونوں تھیلے گندم کے آٹے سے بھرے ہوئے تھے۔ ابراہیم ریت لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھاتے ہوئے، چونکہ ابراہیم نے اپنے رب کا تعارف کروایا تھا، میرا رب ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، میرا رب زندہ بھی کرتا ہے، میرا رب موت بھی دیتا ہے، میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب کے اندر غروب کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت ابراہیم کے گھر کے اندر دکھائی۔ ابراہیم جب رب میں چاہتا ہوں تو ریت کو گندم کے آٹے کے اندر تبدیل کر دیتا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو آپ نے آٹے کو دیکھا، سارہ سے پوچھا سارہ یہ آٹا کہاں سے آیا؟ ابراہیم آپ خود ہی تو لے کے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا سارہ میں تو ریت لے کے آیا تھا، لیکن لگتا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ریت کو گندم کے آٹے میں تبدیل فرما دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر جگہ دین کی دعوت دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے اور جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا۔ نمرود کے پاس ایک مرتبہ نجومی کاہن اکٹھے ہوئے، چونکہ اس زمانے کے اندر نجومیوں کا ایک عروج تھا، کاہنوں کا عروج تھا، وہ ستاروں کی وجہ سے اور جنات سے جھوٹی خبریں لے کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ نجومیوں نے اپنے بادشاہ نمرود سے کہا کہ آپ کے اس شہر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی بادشاہت اور آپ کے دین کو ختم کر دے گا۔ تو نمرود نے کہا اس شہر کے اندر بچہ پیدا ہوگا جو میری بادشاہت کو ختم کرے گا، ہمارے دین کو ختم کرے گا۔ نجومیوں نے کہا کہ ہمیں جنات نے آ کے بتلایا ہے بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور سابقہ کتابوں سے ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ بچہ ان قریب دنیا میں آنے والا ہے۔ ایک دن نمرود نے خواب دیکھا، خواب کے اندر ستارے کو دیکھا، ستارے کے اوپر چاند کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ اگلے دن خواب کے اندر چاند کو دیکھا، چاند کے اوپر سورج کی روشنی چھا جاتی ہے۔ نمرود نے کاہنوں اور نجومیوں سے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو نجومی کاہن کہنے لگے کہ وہ بچہ سورج کی مانند بن کے آئے گا جو پوری کائنات کے اوپر چھا جائے گا۔ نمرود کو اپنی بادشاہت کا خطرہ لگا کہ میری بادشاہت ختم ہو جائے گی، ہمارا دین ختم ہو جائے گا۔ نمرود نے کہا کہ جس گھر کے اندر بچے کی ولادت کی خبر ملے تو اس بچے کو قتل کر دیا جائے، چونکہ اس زمانے کے اندر نجومیوں کی کاہنوں کی بات مانی جاتی تھی۔
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں، ابو سفیان کی بیوی کا نام ہندہ تھا۔ ہندہ کا پہلے نکاح ایک سردار فاقیہ کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ہندہ اپنے گھر کی بیٹھک کے اندر آرام کر رہی تھی، اس بیٹھک کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ فاقیہ ہندہ کا خاوند کہیں سفر پہ گیا ہوا تھا، تو ایک شخص ہندہ کے مکان کے قریب سے گزرا تو اس نے اندر آنا چاہا تھا کہ کچھ دیر یہاں پہ بیٹھ کے آگے سفر پہ چلا جاؤں گا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا کوئی خاتون آرام کر رہی ہے، وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ اللہ کی شان، ہندہ کا خاوند فاقیہ گھر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جب فاقیہ کی نظر اس مسافر کے اوپر، راہگیر کے اوپر پڑی تو اس شخص نے دوڑ لگا دی۔ فاقیہ بھاگتا ہوا ہندہ کے پاس آیا، ہندہ سو رہی تھی۔ تو فاقیہ کہنے لگا، لگتا یہ ہے کہ تو نے بدکاری کی ہے، وہ شخص تیرے پاس سے ابھی گیا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اس شخص کو اس مکان اور کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہندہ کہنے لگی کہ میں کوئی بدکارہ عورت نہیں ہوں، میں کوئی زانیہ عورت نہیں ہوں، میں نے یہ غلط حرکت نہیں کی۔ لیکن فاقیہ جذبات اور طیش میں آ چکا تھا، اس نے جذبات میں آ کر ہندہ کو طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دی، معاملہ ٹھنڈا ہوا، دونوں طرف کے حضرات جمع ہوئے تو ہندہ کا والد ہندہ کو اپنے گھر لے گیا۔ اس زمانے کے اندر نجومیوں کی بات مانی جاتی تھی، تو والد نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر یمن کے اندر فلاں نجومی کے پاس جاتا ہوں اور نجومی سے جا کے کہتا ہوں کہ اپنے جنات سے معلوم کر کے بتائیں میری بیٹی پاک دامن ہے یا بدکارہ ہے، میری بیٹی سے غلطی ہوئی ہے یا بیٹی پاک صاف ہے۔ تو بیٹی نے کہا، ابو آپ ان کے پاس لے کے جائیں گے، جنات بعض مرتبہ صحیح خبریں دیتے ہیں، بعض مرتبہ جھوٹی خبریں دیتے ہیں، اگر جنات نے میرے بارے میں جھوٹی خبر دے دی میری زندگی تو برباد ہو جائے گی، میرے اوپر یہ سیاہ داغ لگ جائے گا، میں مرتے دم تک اس داغ کو مٹا نہیں سکتی۔ والد نے کہا، بیٹی میں نے معاشرے کے اندر برادری کو جواب بھی تو دینا ہے، نجومیوں کی بات کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ والد اپنی بیٹی کو لے کر یمن کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب یمن کے اندر اس نجومی کے پاس پہنچے تو والد نے نجومی سے کہا کہ آپ میری اس بیٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میری بیٹی پاک دامنہ ہے یا بیٹی سے غلطی ہو چکی ہے؟ اس نجومی نے ہندہ کی طرف نظر ڈال کے کہا کہ آپ کی بچی پاک دامنہ ہے، آپ کی بچی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ جو ہی اس نجومی نے جواب دیا تو فاقیہ بھی ساتھ گیا ہوا تھا جس نے ہندہ کو طلاق دی تھی، اس کے قریب ہونے لگا تو ہندہ کہنے لگی کہ اس وقت تو جذبات میں آ کے مجھے چھوڑ دیا، میں آپ کی منت سماجت کرتی رہی کہ میں نے غلطی نہیں کی، لیکن آپ کی عقل کے اوپر پردے پڑ چکے تھے اور آپ نے جذبات کے اندر مجھے فارغ کر دینے کا فیصلہ کر دیا۔ اب تو آپ نے سن لیا کہ میں عفیفہ اور پاک دامن عورت ہوں۔ چنانچہ ہندہ کے والد نے فاقیہ کو دور کیا، پھر اپنی بیٹی کو لے کر واپس مکہ مکرمہ کے اندر آ گئے اور اللہ رب العزت نے بعد کے اندر ہندہ کا نکاح ابو سفیان کے ساتھ کروایا۔ یہ اتنی پاک دامنہ عورت تھی کہ اللہ رب العزت نے بیٹا امیر معاویہ عطا فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو ڈاکو نے کسی راستے کے اندر قافلے سے چرایا اور چرانے کے بعد اسے بازار کے اندر غلام بنا کے فروخت کر دیا۔ یہ بکتے ہوئے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ جب ختیجہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو ختیجہ نے اپنے غلام زید کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دے دیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس زید نے وقت گزارنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف زید کا والد روزانہ زید کو تلاش کرتا تھا، میرا بیٹا زید کہاں چلا گیا؟ سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک وہ پاگلوں دیوانوں کی طرح مختلف علاقوں کے اندر، ویرانوں کے اندر، آبادیوں کے اندر اپنے بیٹے زید کو تلاش کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا، بیٹا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو تیری یادوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، جب رات کو سورج غروب ہو جاتا ہے تیری یاد کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اشعار کے اندر بیٹے کو یاد کیا کرتا تھا۔ زید کے والد کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا زید مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس موجود ہے، تو زید کا والد اپنے بھائی اعزاء اقربا کو لے کر بڑی بھاری
رقم لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا کہ آپ یہ رقم لے کر میرے بیٹے زید کو آزاد کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رقم اپنے پاس رکھیں، میں ابھی زید کو بلاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید کو بلایا اور فرمایا بیٹا زید، یہ تیرا والد ہے، یہ تیرا چچا ہے، یہ تیری برادری خاندان کے لوگ ہیں، تجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ اب میں تجھے اختیار دیتا ہوں، میرے پاس رہنا چاہو تو میں اجازت ہے، واپس جانا چاہتے ہو تب بھی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نظر والد کے چہرے پہ ڈالی، ایک نظر چچا کے چہرے پہ ڈالی، ایک نظر آمینہ کے چمکتے دمکتے روشن چہرے کے اوپر ڈالی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر جب والضحیٰ والے چہرے کو اس زید بچے نے دیکھا تو ایک لمحے کے اندر فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ ابو میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، چچا میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن آمینہ کے لال کا دامن ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے اللہ کے نبی نے والد کا بھی پیار دیا ہے، مجھے ماں کا بھی پیار دیا ہے، میں کائنات کی تمام چیزیں پیغمبر کے قدموں کے اوپر قربان کر سکتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دامن پکڑا ہے، اب جان تو جا سکتی ہے لیکن دامن مصطفیٰ ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ جب زید رضی اللہ تعالی عنہ نے عشق رسول کے اندر ڈوب کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کیا تو میرے محبوب نے زید کو اٹھا کے اپنی اس مبارک گود کے اندر رکھ لیا جس کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے والد چچا برادری کے سامنے دیکھ کر زید کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا آج کے بعد میں نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ زید نے محبت رسول کا اظہار کیا، زید نے عشق رسول کا اظہار کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹا بنا لیا۔ اور اگر قرآن عظیم الشان کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو واحد زید بن حارثہ ہے جن کا نام قرآن عظیم الشان کے اندر بھی موجود ہے۔ زید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متبنہ بیٹے تھے، آپ علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ جب زید جوانی کی عمر کو پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید کا نکاح زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا، لیکن کسی وجہ سے خاوند بیوی کی آپس کے اندر نہیں بنی تو دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زید کے اوپر ترس آیا تو آپ نے زید کا نکاح ام ایمن کے ساتھ کر دیا۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ خوبصورت تھے، اللہ نے آپ کو بہترین رنگ بہترین کلر عطا کیا تھا، لیکن ام ایمن حبشہ کی رہنے والی تھی، رنگ کی کالی تھی۔ جب ان کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی تو شادی کے بعد جب اللہ نے امید لگائی بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام اسامہ رکھا، اور اسامہ کا رنگ کالا تھا۔ بیٹا گویا کہ ماں پہ چلا گیا، جیسے کہ آج کل بعض مرتبہ والد کے ساتھ بیٹا جا رہا ہوتا ہے، والد کالا ہو اور بیٹا خوبصورت ہو، کہتے تیرے اوپر نہیں گیا، یہ تو کسی اور کے اوپر گیا ہے۔ تو وہاں بھی لوگوں نے یہی کہنا شروع کر دیا یہ زید کا بیٹا نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا بیٹا ہے۔ وہ کہ زید کو والد ماننے سے لوگوں نے انکار کر دیا۔ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک عجیب واقعہ یاد آیا جو میں نے کئی سال پہلے بیان کیا تھا، اللہ نے اچانک یاد کروایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے میدان میں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پہ وقوف عرفہ مکمل کرنے کے بعد عرفات کے میدان سے نکل رہے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید سوار تھے، یہی اسامہ جو رنگ کے کالے تھے، جو کالے کلوٹے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ردیف بن چکے تھے، آپ کے پیچھے سواری کے اوپر موجود تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے۔ محبوب نے فرمایا اسامہ جلدی آنا، دیر نہیں لگانی۔ اسامہ چلے گئے لیکن آنے میں تاخیر ہو گئی۔ میرے پیغمبر نے اسامہ کی وجہ سے پورے قافلے کو روک دیا۔ جب اسامہ کافی دیر کے بعد تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے عرفات کے میدان کے اندر اسامہ کی طرف دیکھ کے کہا اس کالے کلوٹے کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے پورے قافلے کو روک دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اسامہ کو یوں کہا، کیوں کہا کہ کالے کلوٹے کی وجہ سے قافلے کو روک دیا؟ آخر یہ رنگ کا کالا ہونا، گورا ہونا، سفید ہونا بندے کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ اللہ چاہتے تو کسی کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو کسی کو کالا بنا دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے عرفات کے میدان کے اندر اسامہ کے بارے میں کہا کالا کلوٹا، ان لوگوں کے بارے میں آتا ہے وہ آخری وقت کے اندر مرتد ہو
کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تانا کس بات کا دیا تھا؟ رنگ کے کالا ہونے کا، اور بعض مرتبہ یہی تانا معاشرے کے اندر مردوں کو دیا جاتا ہے۔ خواتین آپس کے اندر ایک دوسرے کو تانا دے تو کالی ہے، یہ سانولی ہے، یہ لمبی ہے، یہ موٹی ہے۔ دنیا کے اندر کسی کو نہ تو رنگ کا تانا دینا چاہیے، نہ قد کاٹ کا تانا دینا چاہیے۔ اور یہاں پہ میں ایک بات اور بھی عرض کروں گا، معاشرے کے اندر کبھی بھی کسی بندے کو غربت کا تانا بھی نہ دیں۔ بعض مرتبہ انسان کسی کو غربت کا تانا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب تک اسے غربت کے اندر مبتلا نہیں کرتے اس وقت تک بندے کے اوپر موت نہیں آتی۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اربوں خربوں کے اندر کھیلنے والے تھے اور اب تو ایک روٹی کو ترس چکے ہیں۔ یہ بعض مرتبہ انسان اپنی زبان سے کسی کو تانا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بندے کو نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ کالا تھا، والد کا رنگ سفید تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ زید یہ تیرا بیٹا اسامہ نہیں ہے۔ اب حالانکہ بیٹا ماں پہ چلا گیا، چونکہ بچوں کے اندر یہ ہوتا ہے کوئی والد پہ چلا جاتا ہے، والد کے خاندان پہ چلا جاتا ہے، بیٹا کبھی ماں یا ماں کے خاندان پہ چلا جاتا ہے۔ اب جب لوگوں نے اس قسم کی باتیں شروع کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانی ہوئی۔ حضرت زید نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے بتلایا کہ یا رسول اللہ، معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ زید اسامہ کے لیے کوئی آسانی کا معاملہ فرما۔ اس دور کے اندر بھی نجومیوں کی اور قیافہ شناسوں کی بات مانی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ زید اور اسامہ یہ دونوں مسجد کے اندر سو رہے تھے۔ انہوں نے ایک چادر لی ہوئی تھی، کچھ چادر والد کے اوپر، کچھ چادر بیٹے کے اوپر۔ دونوں کے پاؤں چادر سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ ایک کا پاؤں کالا نظر آ رہا تھا اور بیٹے کا پاؤں کالا اور والد کا پاؤں سفید نظر آ رہا تھا۔ اللہ کی شان، تھوڑی دیر کے بعد جب وہاں سے ایک نجومی کا، قیافہ شناس کا وہاں سے گزر ہوا تو دونوں پاؤں کی طرف دیکھ کے کہا یہ تو پاؤں باپ اور بیٹے کے لگتے ہیں، یہ پاؤں باپ اور بیٹے کے لگتے ہیں۔ جب لوگوں نے اس نجومی قیافہ شناس کی زبان سے اس بات کو سنا تو پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہاں اسامہ زید ہی کا بیٹا ہے۔ تو نجومیوں کا ایک وقت تھا، عروج تھا جب ان کی بات لی جاتی تھی، لیکن آج کے دور کے اندر بھی کچھ لوگ نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، اپنی ہاتھ کی جا کے لکیریں دکھاتے ہیں کہ لکیریں دیکھ کر بتاؤ مستقبل کے اندر کیا ہوگا۔ وہ بعض مرتبہ 2-3 لکیریں دیکھ کے کہتے ہیں آپ کی 2-3 شادیاں ہوگی، کہتے ابھی تک ایک تو ہوئی نہیں، آپ 3 کی بات کر رہے ہیں۔ اور کبھی وہ انسان کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرتے، مستقبل کے اندر یہ ہوگا، مستقبل کے بارے میں وہ بتا رہا ہوتا ہے جس کے پاس اپنی ذاتی دکان بھی نہیں ہوتی، فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ تمہیں مستقبل کی خبریں دیتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے اور کوئی بندہ اس کی بات کے اوپر تصدیق کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ 40 دن کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتے۔ لوگ کہتے ہیں میرے ستارے ملاؤ، لوگ کہتے ہیں میرا حساب کر کے بتاؤ، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا استخارہ کر کے بتاؤ۔ بھئی استخارہ ہوتا ہے کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا۔ لوگ اپنی زندگی کے بارے میں استخارہ کرواتے ہیں کہ میرا استخارہ کر کے بتاؤ میرے اوپر پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ لوگ اپنا حساب کرواتے ہیں میں اس بیماری کے اندر مبتلا کیوں ہو گیا۔ لگتا تو یوں ہے کہ آج کے انسان کا یقین اتنا کمزور ہو چکا ہے، وہ اپنے تمام تر چیزوں کو جادو اور جنات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بھئی اللہ نے انسان کو پیدا کیا، صحت کے ساتھ بیماری بھی تو ہوتی ہے۔ ہم بیماری انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کی طرف دیکھیں، حضرات انبیاء کرام بیمار ہوئے، ہمیں آج کوئی بیماری لگتی ہے، کوئی 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں، 16 یا 17 سال تک بستر مرض کے اوپر پڑے رہے۔ میں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھا، وہ 30 سال تک بستر مرض کے اوپر پڑے رہے، 30 سال تک بیمار رہے، بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ تو کسی نے عمران سے کہا عمران 30 سال تک بیماری کے اندر مبتلا ہے، آپ کو پریشانی تو ہوتی ہوگی۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ مجھے تو بیماری کے اندر خوشی ہوتی ہے۔ تو کسی نے کہا عمران وجہ کیا ہے؟ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ عمران تیرا کیا حال ہے۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے یہی آ کے معلوم کرتے ہیں۔ فرشتوں کے پوچھنے کے اندر میں پورا دن لذات کے اندر مستغرق رہتا ہوں۔ جب شام کے وقت فرشتے آ کے پوچھتے ہیں تو انہی لذات کے اندر میں گم رہتا ہوں، مجھے تو اپنی بیماری کا پتہ ہی نہیں چلتا۔
ایوب अलैहिस्सलाम سے کسی نے پوچھا ایوب کیا حال ہے، صحت کے ایام اچھے ہیں یا بیماری کے ایام اچھے تھے؟ ایوب अलैहिस्सलाम نے جواب دیا بیماری کے ایام اچھے تھے۔ ایوب وہ کیوں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا جب میں بیمار تھا تو اللہ مجھ سے روزانہ پوچھتے تھے ایوب تیرا کیا حال ہے، ایوب تیرا کیا حال ہے۔ تو اگر بیماری آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے تو انسان پریشان نہ ہو۔ اللہ نے صبر کا بھی تو حکم دیا ہے، جب انسان صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی بیماریوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو نجومیوں نے نمرود سے کہا کہ آپ کے اس شہر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کے دین اور آپ کی بادشاہت کا خاتمہ کرے گا۔ نمرود نے کہا کہ جہاں بھی کوئی بچہ نظر آئے تو اس بچے کو قتل کر دو۔ چند دنوں کے بعد نجومیوں نے نمرود سے کہا کہ آج کی رات وہ بچہ باپ کی پشت سے ماں کے رحم کے اندر منتقل ہوگا۔ نمرود نے کہا اب کیا کرے؟ چند لوگوں کو اکٹھا کیا، ان سے رائے لی۔ لوگوں نے کہا کہ خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جائے، آج کی رات کوئی خاوند اپنی بیوی سے ملاقات نہ کر سکے۔ نمرود نے خاص جس شہر کے اندر بچے نے پیدا ہونا تھا اس علاقے کے اندر سختی شروع کر دی، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ 10 بندوں کے اوپر ایک آدمی کو نگران مقرر کیا، اسی طرح 10 عورتوں کے اوپر ایک نگران مقرر کیا، اور ان سب کا نگران نمرود نے اپنے خاص الخاص آزر کو نگران متعین کر دیا کہ میرا یہ خاص بندہ ہے تو یہ مردوں کی نگرانی کرے گا، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ امیلہ تھی ان کو خواتین کا نگران بنایا کہ یہ خواتین کو اپنے مردوں سے دور رکھے گی۔ اللہ کی شان، جس رات ابراہیم نے اپنے والد سے ماں کے رحم کے اندر منتقل ہونا تھا وہاں نمرود کی جانب سے سختی کی جا رہی تھی، میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دی گئی تھی۔ اب آزر مردوں کی نگرانی کر رہا تھا، امیلہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ خواتین کی نگرانی کر رہی تھی، حتیٰ کہ جب سارے مرد اور خواتین سو جاتی ہے اسی رات ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اپنے مخصوص ایام سے پاک ہوئی تھی۔ وہ اسی رات فارغ ہوئی تھی، غسل کیا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اپنی بیوی کو خوبصورت کپڑوں کے اندر دیکھا اور یہ سمجھ گئے کہ یہ نہا کر فارغ ہو چکی ہے تو وہ اسی رات اپنی بیوی سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ نمرود نے تو نگران بنایا تھا کہ خاوند کو بیوی کے قریب نہیں جانے دینا، اور اپنا حال یہ تھا کہ خود اپنی بیوی کے قریب چلے گئے۔ وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی کیا کروں؟ میرے محبوب نے فرمایا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک روزہ رکھا تو یہ چاند چڑھا دیا، جب 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھوں گا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے نبی میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کپڑے دے دو، گنجائش نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جا، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ السلام کی خدمت کے اندر کھجوروں کا ٹوکرا آیا، آپ نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور مدینہ کے غرباء کے اندر تقسیم کر دو۔ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مجھ سے بڑا مدینہ کے اندر کوئی غریب نہیں ہے۔ جب اس شخص نے یوں کہا نبی علیہ السلام اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھ مبارک نظر آنا شروع ہو گئی کہ ایک طرف غلطی کی ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا مدینہ کے اندر کوئی غریب نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا کھجوروں کا ٹوکرا اپنے گھر لے جا۔ تو بعض مرتبہ جنسی خواہشات کا جذبہ ہوتا ہے تو انسان اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ وہ مولانا مکی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، مسجد حرام کے اندر روزانہ مغرب کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد درس دیتے ہیں۔ تو ان کے پاس کوئی بندہ آیا، اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت میری پہلی بیوی فوت ہو گئی، دوسری میں نے شادی کی تو بیوی مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ تو پوچھا کہ آپ کی عمر اور بیوی کی عمر کیا ہے؟ اب اس کی عمر زیادہ تھی، بیوی کی عمر کم تھی، اللہ نے صحت بھی دی تھی۔ تو مولانا مکی صاحب نے کہا کہ اپنے جوڑ کے رشتے کا انتظام کرتے، آپ کی عمر دیکھو، قد کاٹ دیکھو، جسم دیکھو، اور بیوی کی عمر بہت تھوڑی ہے۔ تو اس نے کہا حضرت اب تو نکاح ہو چکا ہے، دعا کرے کہ بیوی قریب آنے دے۔ مولانا مکی صاحب فرماتے میں نے اسے کہا کہ اپنی بیوی کو لے آنا، میں آپ دونوں کو سمجھا دوں گا۔ مکی صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کو لے کے آیا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اللہ نے نکاح کی برکت سے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، آپ ان کی بیوی بن گئی، وہ آپ کا خاوند بن گیا، ایک دوسرے کے حقوق بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ آپس کے اندر اکٹھی ہوں گی، ملاقات اپنے خاوند سے کرو گی تو اللہ ایک کافر مارنے کا ثواب دے گا۔
اب اس عورت کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ تو ثواب کا کام ہے. اب واپس چلے گئے تو خاوند نے کہا کہ مکی صاحب نے کہا تھا کہ ایک دفعہ ملاقات کرو گے ایک کافر کے مارنے کا ثواب. اب بیوی نے کیا کیا, کبھی صبح کے وقت بلاتی, کبھی دوپہر کو بلاتی, کبھی شام کو کہ آئیں کافر مارے. اب 3-4 دن کے بعد جب سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا تو خاوند کہنے لگا سارے کافر کوئی میں نے مارنے ہیں. تو بعض دفعہ جنسی خواہشات کا جب غلبہ ہو جاتا ہے تو انسان کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کے بھی یہی حال ہوا. نمرود نے تو خاص آدمی کو متعین کیا تھا کہ مردوں کو عورتوں کے قریب نہیں جانے دینا, لیکن خود اپنی بیوی کے قریب چلا گیا, ملاقات کی. تو صبح کے وقت نجومیوں نے نمرود سے کہا کہ بچہ آج کی رات اپنے والد سے ماں کے رحم میں منتقل ہو چکا ہے. نمرود نے اگلا اعلان یہ کیا کہ جس عورت کا پیٹ بڑا نظر آئے تو اس عورت کو قتل کر دیا جائے. اللہ کی شان, ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو امید لگی لیکن پیٹ کے اندر ابھار نہیں آیا. جیسے عورتوں کا پیٹ بعض مرتبہ بڑا ہو جاتا, اللہ نے اس سلسلے کو ختم کر دیا, بند کر دیا. حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. جب ماں کو درد ذہ کی تکلیف شروع ہوئی تو آپ ویرانے کے اندر چلی گئی, ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا اور ابراہیم کو دودھ پلانے کے بعد ایک گڑھا کھود کے وہاں پہ لکڑیوں کا سایہ کر کے ابراہیم کو چھپا دیا. نجومیوں نے نمرود کو کہا کہ وہ بچہ دنیا کے اندر آ چکا ہے. نمرود نے پورے شہر کے اندر یہ فیصلہ کیا, لوگوں کو بھیجا, فوجیوں کو, کہ جاؤ جہاں بچہ نظر آئے اس بچے کو قتل کر دو. اب جہاں جاتے چھوٹے بچے نظر آتے ان کو قتل کر دیتے, لیکن ابراہیم ویرانے کے اندر ایک گڑھے کے اندر پڑے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جا کر اپنے خاوند کو بتلایا کہ بیٹا پیدا ہو چکا ہے. اب آزر نمرود کا خاص الخاص آدمی تھا, لیکن یوں بھی سمجھ لیں کہ یہ بھی کرپشن اور فرار دھوکے کے اندر مبتلا ہو چکا تھا. قریبی ساری چیزیں ساری حرکتیں کرتے ہیں. تو آزر نے اپنی بیوی سے کہا بچہ کہاں پہ ہے؟ تو اس نے کہا فلاں جگہ ہے. یہ آزر رات کے وقت سارے لوگوں کو سلانے کے بعد اس جگہ پہ گیا اور وہاں سے بچے کو اٹھایا, ایک جگہ غار کھودی, غار کھودنے کے بعد بچے کو وہاں پہ دفن کیا اور باہر سے پتھر رکھ دیا تاکہ کوئی بچہ اندر نہ جا سکے. اللہ ابراہیم کی حفاظت کر رہے تھے. ابراہیم کو اللہ نے دنیا والوں کے سامنے لے کے آنا تھا. ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی انگلیاں منہ کے اندر دی ہوئی تھی. والدہ نے دیکھا ایک انگلی سے دودھ نکل رہا ہے, دوسری انگلی سے شہد نکل رہا ہے, تیسری انگلی سے پانی نکل رہا ہے اور چوتھی انگلی سے گھی نکل رہا ہے. اللہ نے چاروں انگلیوں سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے پانی, شہد, گھی کا انتظام فرما دیا. یہ اللہ نے غیبی طور پہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے رزق کا انتظام کیا. ابراہیم علیہ السلام ایک دن کے اندر ہفتے کے برابر نظر آتے تھے. جب ایک ہفتے کے ہوئے تو مہینے والے بچوں کے برابر نظر آتے تھے, اور مہینے والا ابراہیم یہ سال والے بچوں کے برابر نظر آتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 15 دن کو پہنچے تو 15 دن کے اندر ابراہیم علیہ السلام بھاگنے والے بچوں کی طرح نظر آتے تھے. یہ اللہ نے غیبی رزق کا انتظام کیا تو غیبی رزق کے اثرات بھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہوئے. اللہ نے ابراہیم کی انگلی سے شہد, دودھ اور پانی کا انتظام کیا. جب ابراہیم کے اندر یہ غیبی رزق جاتا ہے, جب نمرود ابراہیم علیہ السلام کو رب کی طرف بلانے کی وجہ سے آگ کے اندر ڈالتا ہے تو آگ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اثر نہیں کرتی. ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر کئی دن تک رہتے ہیں, ایک بال کو بھی وہ آگ جلا نہ سکی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ابراہیم ایک بال کو بھی نہیں جلایا؟ ہاں میرے ایک بال کو بھی نہیں جلایا, چونکہ اللہ نے آگ کو حکم دے دیا تھا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اے آگ میرے ابراہیم کے اوپر سلامتی اور ٹھنڈی بن جا. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بچپن کے اندر ایسے غیبی رزق کا انتظام فرمایا. جب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر اللہ نے توحید کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو امام الموحدین کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, آسمان کے اوپر ستارے کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام ستارے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کیا یہ میرا رب ہے, وہ ایک سوالی انداز کے اندر پوچھا یہ میرا رب ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا وہ ستارہ چھپ جاتا ہے، ستارہ غروب ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو رب نہیں مانتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی رات یا اگلی رات آسمان کے اوپر چاند کو دیکھا، فلما رأى القمر بازغة قال هذا ربی، جب چمکنے والے چاند کو دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، لیکن جب چاند بھی چھپ گیا تو کہا میں چھپنے والوں کو رب نہیں مانتا۔ اگلے دن سورج کو دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، کہ سورج میرا رب ہے۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ میں ستارے کو رب مانتا ہوں، نہ چاند کو رب مانتا ہوں، نہ سورج کو رب مانتا ہوں، میں تو شرک کرنے والوں سے بیزار ہوں، میں تو صرف اور صرف ایک ہی خدا کی عبادت کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر بتوں کی پوجا بھی کی جاتی تھی اور ستاروں کو پوجا جاتا تھا، چاند کی بھی عبادت کی جاتی تھی، سورج کی عبادت کی جاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس معاشرے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمام طریقوں کی نفی کر کے ایک ذات کی طرف بلانا شروع کر دیا کہ جب تم اس رب کی عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کے اندر آسانی فرما دیں گے، اللہ تمہارے لیے جہنم کی آگ کو تمہارے اوپر حرام کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی توحید ہی کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اس موضوع کو انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر اور بیان کیا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی چند ایسی خصوصیات ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس امت کے اندر انہیں زندہ فرما دیا۔ وہ تقریباً 40 کے قریب خصوصی صفات ہیں، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کریں گے جتنا بیان ہو سکا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ قربانی اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔